بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیو کنڈال کیو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو گلگت بلتستان کی ایک ایسی پر اسرار جگہ پر لے کر چلوں گا جہاں قدرت، تاریخ اور لوک داستانیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ہے دیو کنڈال غار، جو گلگت شہر سے تقریباً 7 کلومیٹر دور کارگا نالہ میں 4000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے اس غار میں کبھی ایک دیو ہیکل جن رہتا تھا جس کا نام دیو کنڈال تھا، لیکن کیا یہ صرف ایک لوک داستان ہے یا اس کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت بھی موجود ہے؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے دیو کنڈال غار کی مشہور داستان، اس کی دلچسپ تاریخ اور وہ سائنسی حقائق جو اس پر اسرار غار کی اصل حقیقت بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس غار میں ایک دیو ہیکل جن رہتا تھا جسے لوگ دیو کنڈال کہتے تھے۔ روایت کے مطابق یہی دیو اس غار کا مالک تھا اور اسی نے اس سے اپنا مسکن بنایا تھا۔ ایک دن دیو کنڈال نے مقامی شہزادے بہرام کی اہلیہ شہزادی گلادام کو اغوا کر لیا اور اسی غار کے اندر قید کر دیا۔ شہزادہ بہرام کئی دنوں تک غار کے باہر قیام کرتا رہا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ غار میں داخل ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ ایک راستہ سامنے سے تھا جبکہ دوسرا پہاڑ کے درمیان اوپر کی جانب ایک انتہائی خطرناک داخلی راستہ۔ شہزادہ مسلسل سوچتا رہا کہ اس پراسرار غار میں داخل کیسے ہوا جائے۔ پھر اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہر صبح دیو کنڈال کی بکریاں اوپر والی پہاڑی پر چرنے جاتی اور شام کو واپس غار میں آتی۔ ان کے آگے آگے ایک بڑا بکرا چلتا تھا۔ شہزادے نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے اس بکرے کو مار کر اس کی کھال پہن لی اور شام کے وقت بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو کر غار کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دیو کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ اس کے گھر میں اس کا دشمن داخل ہو چکا ہے۔ روایت کے مطابق غار کا ایک عظیم پتھریلا دروازہ تھا جسے دیو ہر رات بند کر دیتا تھا۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ پتھر آج بھی غار سے تقریباً 1 کلومیٹر دور موجود ہے۔ رات گہری ہوئی، دیو کنڈال آنکھ جلا کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت شہزادے نے خاموشی سے بکرے کی کھال سے باہر نکلا۔ اس نے لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کیے اور دیو کنڈال کو اندھا کر دیا۔ دیو کنڈال درد سے دہاڑے مارتا اندھا ہو کر وہ ہر طرف دیو ہیکل پتھر پھینکنے لگا۔ اسی دوران شہزادہ اپنی تلوار سے وار کرتا رہا۔ رات بھر غار کے اندر زندگی اور موت کی جنگ جاری رہی۔ بالآخر سورج طلوع ہونے سے پہلے شہزادہ بہرام دیو کنڈال کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنی اہلیہ شہزادی گلادام کو آزاد کرا کر واپس لے آیا۔ یہ داستان آج بھی گلگت کی سب سے مشہور لوک روایت میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ غار کسی دیو نے بنائی تھی؟ سائنس اس سوال کا مختلف جواب دیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ غار کسی دیو یا انسان نے نہیں بنائی، بلکہ ممکنہ طور پر کروڑوں برسوں کے دوران پانی نے تشکیل دیا۔ غار کے چھت سے مسلسل ٹپکنے والا پانی معدنی تہہ جمع کرتا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی عمل اس غار کی تشکیل کا سبب بنا۔ اگر آپ غور کریں تو آج بھی غار کی چھت سے پانی ٹپکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہی پانی آج بھی خاموشی سے اس غار کی ساخت میں اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ غار کے اطراف کی چٹانیں بھی نسبتاً نرم ہیں۔ انہیں ہاتھ سے رگڑنے پر یہ ریت کی طرف بکھرنے لگتی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں پانی اور قدرتی کٹاؤ نے لاکھوں برسوں تک مسلسل کام کیا۔ دنیا کی بیشتر قدرتی غاریں بھی اسی قدرتی عمل کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ صرف لوک داستان ہی نہیں، اس غار کا تعلق انسانی تاریخ سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق ماضی میں ایسے محفوظ مقامات انسانی رہائش کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس دور میں حملہ آور اکثر آبادیوں میں حملے کرتے تھے۔
اس لیے لوگ غاروں اور بلند مقامات پر رہائش اختیار کرتے تھے تاکہ اپنی جان اور خاندان کی حفاظت کر سکے۔ اس غار میں آج بھی پہاڑ کے اندر لکڑی کے کچھ قدیم کیل نما نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ مقامی روایت کے مطابق انہی کے ذریعے لوگ اوپر چڑھتے تھے اور ایک حملے کے دوران کچھ افراد اسی راستے سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے جبکہ بعض مارے گئے۔ اگرچہ ان تمام روایات پر مزید تاریخی تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن یہ اس مقام کی اہمیت کو ضرور ظاہر کرتی ہے۔ دیو کنڈال غار صرف ایک غار نہیں، یہ گلگت بلتستان کی ثقافت، لوک داستانوں، قدرتی حسن اور انسانی تاریخ کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہاں آ کر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دیو کنڈال کی کہانی صرف ایک افسانہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی بولی بصری حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ گلگت آئیں تو کارگا نالہ میں واقع اس شاندار غار کا ضرور رخ کریں۔ شاید اس کے خاموش پتھر آج بھی صدیوں پرانے کسی راز کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہو۔